کیمسٹری کی کلاس لینے کے بعد کلاس سے باہر آ کر اس نے سکون بھری لمبی سانس خارج کی اور کلاس کے سامنے موجود کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ پر طائرانہ نظر ڈالی۔ اس وقت گراؤنڈ میں رش زیادہ تھا، اگلا پیریڈ فری تھا، سو وہ بھی وہیں چلی آئی۔ بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرتے وقت اس کی نظر اپنی دوستوں پر پڑی جو گراؤنڈ کے ایک کونے میں پیپل کے درخت کے سائے میں بڑا جمال تھیں۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ ان کی طرف انہیں تم لوگ آج بھی آئی ہوئی ہو تو کلاس میں کیوں نہیں آئی؟ پہلے تینوں پیریڈ کیوں چھوڑے؟ تم لوگوں نے اپنی کتابیں اور بیگ ان کے قریب رکھتے ہوئے وہ خود بھی وہیں ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں آج لیٹ ہو گئی تھیں۔ مسز ثمینہ ہالدار کو جانتی ہیں؟ مسز ثمینہ ہالدار کو جانتی ہو، لیٹ آنے پر اس قدر بے عزت کرتی ہیں۔ ادھر آئے تو انسا نظر آ گئی۔ 2 دن کی چھٹی پر تھی اور آج پورے ہفتے بعد آئی ہے اپنی منگنی کروا کر۔ آفرین نے انسا کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے اپنی کلاس نہ لینے کی وجہ پوری تفصیل سے بتائی۔ وہ تینوں اس کی بات کے اختتام پر ہنس پڑیں۔ اچھا اب باتیں بند کرو اور یہ تصویریں دیکھو اور خوب تعریفیں کرو، انسا نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے خوبصورت سا سرخ مرمر کا البم نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ پہلی تصویر انسا کی تھی، گہرے سرخ رنگ کے خوبصورت سے لہنگے میں دلہن بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، انسا عکس نے تصویر دیکھ کر سہارا تھا۔ ہاں واقعی شادی کی دلہن لگ رہی ہو، مکمل۔ سمرین اور آفرین نے بھی تعریف کی تھی۔ اچھا آگے تو دیکھو، تصویریں بھی ان کی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ انسا نے اگلی تصویر پلٹی جو کہ اس کے منگیتر کی تھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے طارق۔ تھوڑی سی شرم کی لالی ان کے گالوں پر اتر آئی تھی۔ وہ تینوں اشفاق بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ ماشاء اللہ، ہم دونوں کی جوڑی واقعی شاندار ہے، آفرین نے تعریف کی۔ سچ؟ انسا نے خوشی سے بھری آوازوں میں پوچھا۔ ہاں واقعی جوڑی پیاری ہے تم دونوں کی، ہم نے بھی تائید کی تھی۔ انسا اپنی تعریف سن کر اور زور سے اگلی تصویر دکھانے لگی۔ سمرین آفرین آپس میں کزنیں تھیں مگر ان کی دوستی ابھی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اسی بنا پر ایک دوسرے کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھیں۔ اسی وجہ سے دیکھنے کے بعد سمرین نے البم بند کیا اور انسا کی طرف ہمارے گروپ میں ہم تین تو کنارے لگیں، اب عکس رہ گئی ہے، اس کی قسمت دیکھو کب کھلتی ہے۔ سمرین شادی شدہ تھی، اس کی شادی آفرین کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ آفرین کا نکاح سمرین کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا اور رخصتی پڑھائی کے بعد طے پائی تھی، اور اب انسا کی منگنی بھی ہو گئی تھی۔ رہ گئی تو بس عکس۔ ہاں عکس، تم بتاؤ کب ہے تمہارے گھر والوں کا ارادہ؟ انسا نے بھی عکس کے معاملے میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یار مجھے نہیں پتا، تم کیا فضول سوال لے بیٹھ گئی ہو؟ عکس نے ایک دم چڑچڑے انداز میں انہیں ٹالا۔ ہائے، تمہیں یہ سب باتیں فضول لگتی ہیں؟ آفرین کو اس کی بات سن کر صدمہ پہنچا۔ ہاں عکس نے مختصر جواب دیا، تمہاری ابھی ہوئی نہیں نا، اس لیے تمہیں فضول لگتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ انس نے فوراً تصدیق کی تھی۔ کوئی ہونے دے گا جب ہی تو ہوگی نا، عکس نے بے دھیانی سے کہہ گئی، مگر احساس ہونے پر فوراً زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انسا نہ سمجھی حصے کی طرف دیکھا۔ ہاں عکس، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ ہمیں، سمرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے پوچھا۔ عکس نظریں جھکائے زمین پر اگلی چھوٹی چھوٹی گھاس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ بتاؤ عکس، آفرین نے بھی اصرار کیا۔ تینوں نے اس کے بولنے کی منتظر تھیں۔ کیا بتاؤں یار، اصل میں تم جانتی ہو ہم 3 بہنیں 2 بھائی ہیں، بڑی بہن کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، کافی جگہ بات بنی مگر انکار ہو جاتا ہے، امی بہت پریشان ہیں حور کے لیے، ان کے چکر میں ہم ان کے برابر کی ہو گئی ہیں، مجھ سے بڑی آمنہ کا رشتہ آیا تھا، اچھا تھا، امی مطمئن تھی شادی تینوں کے ساتھ کر دیں گی، امی نے آمنہ کی منگنی کر دی، حور کے رشتے کی تلاش جاری تھی کہ درمیان میں آمنہ کے سسرال والوں نے شادی کرنے کا اصرار کر دیا، امی بھائیوں کی ضد میں جب تک حور کا نہیں ہوتا
ہم دونوں کی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے امی نے آمنہ کے سسرال والوں کو شادی سے انکار کیا اور انتظار کرنے کو کہا، تو لوگ منگنی توڑ کر چلے گئے۔ اگر یہ حالات رہے تو نہ حور کی شادی ہوگی اور نہ ان کے چکر میں ہم دونوں کی ہوگی۔ اکس نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ ہو، ویری بیڈ۔ مگر اکس، برا مت ماننا، یہاں غلطی تمہاری امی اور بھائیوں کی ہے۔ لازمی نہیں کہ حور کے انتظار میں وہ تم لوگوں کی بھی نہ کریں۔